ہر سال رمضان آتا ہے اور اپنے ساتھ وہی ایک سوال لے کر آتا ہے، نماز تراویح 8 رکعت ہے یا 20؟ تو آج ہم اسی قدیم سوال کے پیچھے کی منطق کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، خاص طور پر مفتی طارق مسعود کے بیان کردہ نقطۂ نظر سے۔ یہ سوال اکثر مسلم معاشروں میں بحث کا موضوع بنتا ہے، لیکن اس کی جڑیں تاریخ اور تشریح میں بہت گہری ہیں۔ آئیے مفتی طارق مسعود کے دلائل کا جائزہ لیتے ہیں کہ وہ اس مسئلے کو کس طرح دیکھتے ہیں۔ اچھا، 20 رکعت کے دلائل میں جانے سے پہلے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ 8 رکعت کا موقف آخر آیا کہاں سے ہے۔ خود مفتی طارق مسعود بھی اس ثبوت کو تسلیم کرتے ہیں، اور یہی ہماری اس گفتگو کا نقطۂ آغاز ہے۔ تو آئیے شروعات کرتے ہیں 8 رکعت کے موقف کی بنیادوں کو سمجھنے سے۔ اس سے ہمیں 20 رکعت کے دلائل کو بہتر طور پر سمجھنے میں مدد ملے گی۔ 8 رکعت کے لیے جو بنیادی ثبوت پیش کیے جاتے ہیں وہ 2 اہم ذرائع سے آتے ہیں۔ ایک تو امام مالک کی کتاب کی ایک روایت ہے جو اس سے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے جوڑتی ہے، اور دوسری صحیح بخاری کی وہ حدیث ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی رات کی نمازوں کا ذکر ہے۔ یہی وہ بنیاد ہے جس پر 8 رکعت کا موقف قائم ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اگر 8 رکعت کے لیے ثبوت موجود ہے تو پھر 20 رکعت کا معاملہ اتنا مضبوط کیوں سمجھا جاتا ہے؟ اس دلیل کو مرحلہ وار دیکھتے ہیں، جس کی شروعات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہوتی ہے۔ یہاں ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے۔ دیکھیں، اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تراویح کی امامت فرمائی، لیکن کسی بھی مستند روایت میں یہ صاف صاف نہیں بتایا گیا کہ آپ نے کتنی رکعتیں پڑھیں، اور یہی ابہام اس بحث کا دروازہ کھولتا ہے۔ اور یہ ہمیں بحث کے بالکل مرکز میں لے آتا ہے کہ 20 رکعت کا باجماعت عمل دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک باقاعدہ نظام کے طور پر قائم کیا گیا تھا۔ یہ ایک ایسی تاریخی نظیر ہے جو 20 رکعت کے موقف کی بنیاد بنتی ہے۔ یہ ٹائم لائن پوری بات کو بہت اچھے سے واضح کرتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تعداد غیر معین تھی، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 20 رکعت قائم ہوئیں، اور پھر صدیوں تک اسی پر عمل ہوتا رہا۔ یہ ایک بہت ہی اہم اور منطقی سوال ہے کہ بھائی اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 20 رکعت قائم کی تو پھر انہی سے منسوب 8 رکعت کی روایت کیوں موجود ہے؟ تو اس 8 رکعت والی روایت کا جواب کیسے دیا جاتا ہے؟ اس کے لیے کئی نکاتی تردید پیش کی جاتی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ راوی کی گواہی میں تضاد تھا، کیونکہ اسی نے 8 اور 20 دونوں کی روایت کی تھی، اور دوسری بات یہ کہ جس عالم یعنی امام مالک نے اسے درج کیا، انہوں نے خود اس پر عمل نہیں کیا، جو اس کی عملی حیثیت پر ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اب تاریخی ثبوتوں سے ہٹ کر ایک بہت ہی دلچسپ لسانی دلیل پیش کی جاتی ہے جو خود نماز کے نام یعنی تراویح پر مرکوز ہے۔ دلیل کچھ اس طرح ہے، تراویح عربی میں آرام کی جمع ہے۔ اب 8 رکعت کی نماز میں تو صرف ایک ہی آرام آئے گا، جو جمع کے صیغے کو غیر منطقی بنا دے گا۔ کم از کم 12 رکعت کی ضرورت ہوگی تاکہ ایک سے زیادہ آرام ہو، تبھی تراویح کا نام اس پر صادق آئے گا۔ یہ لسانی اور تاریخی دلائل ایک گہرے سوال کی طرف لے جاتے ہیں۔ جب مذہبی نصوص کی تشریح کی بات آتی ہے تو کس کا اختیار حتمی ہوتا ہے؟ یہ بحث صرف رکعت کی تعداد کے بارے میں نہیں رہتی، بلکہ یہ تشریحی اختیار کے بارے میں بن جاتی ہے۔ تو یہاں 2 مختلف فریم ورک کے درمیان انتخاب کا معاملہ سامنے آتا ہے۔ ایک طرف ابتدائی عظیم ائمہ کا اتفاق رائے ہے جنہوں نے اسلامی فقہ کی بنیاد رکھی، اور دوسری طرف جدید علماء کی نظر ثانی شدہ تشریحات ہیں۔ تو یہ وہ مرکزی سوال ہے جو اٹھایا گیا ہے، کیا علماء کی ابتدائی نسلوں کی فہم کو ترجیح دی جانی چاہیے یا پھر جدید دور کی تشریحات کو؟ اور آخر میں پوری دلیل کا انحصار تاریخ کے فیصلے پر آ جاتا ہے، یعنی صدیوں سے قائم مسلسل عمل اور اتفاق رائے کا وزن۔ اس بات پر زور دیا جاتا ہے کہ 14 صدیوں سے بھی زیادہ عرصے سے اسلام کے بڑے مراکز میں جو قائم شدہ اور عالمی طور پر قبول شدہ عمل رہا ہے وہ 20 رکعت کا ہی ہے، جو تاریخی اتفاق رائے کی ایک بہت طاقتور دلیل ہے۔ لہٰذا حتمی سفارش واضح ہے، اس عمل کی پیروی کی جائے جو نسل در نسل ایک غیر منقطع سلسلے کے ذریعے منتقل ہوا ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے شروع ہوتا ہے اور آج تک جاری ہے۔ اور آخر میں تراویح پر یہ پوری بحث ہمیں ایک بنیادی سوال پر چھوڑ جاتی ہے۔ جب عبادت کی بات آتی ہے تو کس چیز کا وزن زیادہ ہے، تاریخی اتفاق رائے یا جدید نظر ثانی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو صرف تراویح سے بہت آگے ایمان اور روایت کے مرکز تک جاتا ہے۔